استثنا اس کا 28واں باب اور اس کی 23ویں آیت سے 45ویں آیت تک۔ اور آسمان جو تیرے سر پر ہے پیتل کا، اور زمین جو تیرے نیچے ہے لوہے کی ہو جائے گی۔ خداوند می کے بدلے تیری زمین پر خاک اور دھول برسائے گا، یہ آسمان سے تجھ پر پڑتی ہی رہیں گی جب تک کہ تو ہلاک نہ ہو جائے۔ خداوند تجھ کو تیرے دشمنوں کے آگے شکست دلائے گا، تو ان کے مقابلہ کے لیے تو ایک ہی راستہ سے جائے گا اور ان کے سامنے سے 7 راستوں سے ہو کر بھاگے گا، اور دنیا کی تمام سلطنتوں میں تو مارا مارا پھرے گا، اور تیری لاش ہوا کے پرندوں اور زمین کے درندوں کی خوراک ہوگی، اور کوئی ان کو ہنکا کر بگانے کو بھی نہ ہوگا۔ خداوند تجھ کو مصر کے پھوڑوں اور بواسیر اور کھجلی اور خارش میں ایسا مبتلا کرے گا کہ تو کبھی اچھا بھی نہیں ہونے کا۔ خداوند تجھ کو جنون اور نابینائی اور دل کی گھبراہٹ میں بھی مبتلا کر دے گا، اور جیسے اندھا اندھیرے میں ٹٹولتا ہے ویسے ہی تو دوپہر دن کو ٹٹولتا پھرے گا، اور تو اپنے سب دھندوں میں ناکام رہے گا، اور تجھ پر ہمیشہ ظلم ہی ہوگا، اور تو لٹتا ہی رہے گا، اور کوئی نہ ہوگا جو تجھ کو بچائے۔ عورت سے منگنی تو کرے گا، لیکن دوسرا اس سے مباشرت کرے گا۔ تو گھر بنائے گا پر اس میں بسنے نہ پائے گا، تو تاکستان لگائے گا پر اس کا پھل استعمال نہ کرے گا۔ تیرا بیل تیری آنکھوں کے سامنے ذبح کیا جائے گا، پر تو اس کا گوشت کھانے نہ پائے گا۔ تیرا گدھا تجھ سے جبراً چھین لیا جائے گا اور تجھ کو پھر نہ ملے گا۔ تیری بھیڑیں تیرے دشمنوں کے ہاتھ لگیں گی، اور کوئی نہ ہوگا جو تجھ کو بچائے۔ تیرے بیٹے اور بیٹیاں دوسری قوم کو دی جائیں گی، اور تیری آنکھیں دیکھیں گی، اور سارے دن ان کے لیے ترستے ترستے رہ جائیں گی، اور تیرا کچھ بس نہیں چلے گا۔ تیری زمین کی پیداوار اور تیری ساری کمائی کو ایک ایسی قوم کھائے گی جس سے تو واقف نہیں، اور تو سدا مظلوم اور دبا ہی رہے گا، یہاں تک کہ ان باتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر دیوانہ ہو جائے گا۔ خداوند تیرے گھٹنوں اور ٹانگوں میں ایسے برے پھوڑے پیدا کرے گا کہ ان سے تو پاؤں کے تلوے سے لے کر سر کی چاندی تک شفا نہ پا سکے گا۔ خداوند تجھ کو اور تیرے بادشاہ کو، جسے تو اپنے اوپر مقرر کرے گا، ایک ایسی قوم کے بیچ لے جائے گا جسے تو اور تیرے باپ دادا جانتے بھی نہیں، اور وہاں تو اور معبودوں کی جو محض لکڑی اور پتھر ہیں عبادت کرے گا، اور ان سب قوموں میں جہاں جہاں خداوند تجھ کو پہنچائے گا تو باعث حیرت اور ضرب المثل اور انگشت نما بنے گا۔ تو کھیت میں بہت سا بیج لے جائے گا، لیکن تھوڑا سا جمع کرے گا، کیونکہ ٹڈی اسے چٹ لے گی۔ تو تاکستان لگائے گا اور ان پر محنت کرے گا، لیکن نہ تو میں پینے اور نہ انگور جمع کرنے پائے گا، کیونکہ ان کو کیڑے کھا جائیں گے۔ تیری سب حدود میں زیتون کے درخت لگے ہوں گے، پر تو ان کا تیل نہیں لگانے پائے گا، کیونکہ تیرے زیتون کے درختوں کا پھل جھڑ جایا کرے گا۔ تیرے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوں گی، پر وہ سب تیرے نہ رہیں گے، کیونکہ وہ اسیر ہو کر چلے جائیں گے۔ تیرے سب درختوں اور تیری زمین کی پیداوار پر ٹڈیاں قبضہ کر لیں گی۔ پردیسی جو تیرے درمیان ہوگا وہ تجھ سے بڑھتا اور سرفراز ہوتا جائے گا، پر تو پست ہی پست ہوتا جائے گا۔ وہ تجھ کو قرض دے گا، پر تو اسے قرض نہ دے سکے گا۔ وہ سر ہوگا اور تو دم ٹھہرے گا، اور چونکہ تو خداوند اپنے خدا کے ان حکموں اور آئین پر جن کو اس نے تجھ کو دیا ہے عمل کرنے کے لیے اس کی بات نہیں سنے گا، اس لیے یہ سب لعنتیں تجھ پر آئیں گی اور تیرے پیچھے پڑی رہیں گی، اور تجھ کو لگیں گی جب تک تیرا ناش نہ ہو جائے۔ آمین۔